بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے پروسیڈنگ ان سول کورٹس کے بارے میں پڑھا۔ اس میں سول جج کو پڑھا کہ سول جج کیا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، اور پھر سول سوٹ کے سٹیجز کے بارے میں پڑھا کہ اس کے سٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ جب پلانٹیف آتا ہے، دعویٰ دائر کرتا ہے، پھر رسپانڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ مراد اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ آتا ہے، پھر وہ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے سٹیجز ہم نے سمرائز کر کے پڑھے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم پلینٹ کے ورڈ کو سنتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ سول سوٹ، کیونکہ سول سوٹ جو ہوتا ہے وہ پلینٹ سے شروع ہوتا ہے، دعویٰ سے۔ اب پلینٹ جب ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو اس میں جو بنیادی چیزیں ضروری ہے وہ ہم اب بتائیں گے۔ اس میں کورٹ نیم، شروع میں کورٹ نیم لکھنا پڑتا ہے کہ کون سا کورٹ ہے اور کہاں پہ واقع ہے، اور اس کے بعد پارٹیز کے نیم، کہ مدعی کا نام کیا ہے اور مدعا علیہ جو پلانٹیف ہوتا ہے اور ڈیفینڈنٹ، اور اس کے ایڈریسز۔ پھر اس کے بعد جو لیگل کلیم ہے اس کی ہیڈنگ بنا دی جاتی ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے۔ جو آپ کلیم کر رہے ہیں سول میٹر میں وہ آپ لکھ دیتے ہیں ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ اور ریکوائرمنٹ فار اے پلینٹ، اور کون سی ریکوائرمنٹس ہے پلینٹ کے لیے، اس میں آتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس ہے جس پر آپ ریلائنس کر رہے ہیں، جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ، اور اس کے ساتھ لیگل ریپرزنٹیٹیو کا لسٹ دینا پڑتا ہے کہ یہ میرے لیگل ریپرزنٹیٹیو ہے، جب میں نہ رہوں گا تو یہ پروسیڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیکس بھی بنانا پڑتا ہے وغیرہ، وہ ہم چیزیں سب انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کے بعد کورٹ فی کو بھی چسپاں کرنا پڑتا ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے کس نوعیت کا ہے اور کتنا کورٹ فیس لگتا ہے وہ ہم نے مینشن کرنا پڑتا ہے دعوے کے اندر بھی، اور پھر لگانا بھی پڑتا ہے۔ اور اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ہے، وہ ٹائم بار تو نہیں ہے، اور اس کا ذکر بھی کر دینا چاہیے کہ میرا دعویٰ جو ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے، مطلب وقت زید المیعاد نہیں ہے، اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ کاز آف ایکشن جب پروڈیوس ہو گیا ہے، ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جورسڈکشن کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کرنا ہے کہ اس کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے اور یہ یہاں پر واقع ہے، مطلب وجہ بتانی پڑتی ہے۔ پھر آخر میں یہ جب پلان تیار ہو گیا، یہ ساری چیزیں ڈرافٹ کی گئی، تب فائل کرنا ہے، اور فائل کرنے کے لیے سینئر سول جج کے پاس جانا پڑتا ہے، ادھر فائل کی جاتی ہے، پھر وہ ریفر کر دیتا ہے سول جج کو، اور پھر وہ پروسیڈنگ شروع کرتا ہے۔ اب ہم ایک پلینٹ دکھاتے ہیں جو ڈرافٹ کیا گیا ہے، دائر کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک ڈرافٹ کیا ہوا، دائر کیا ہوا دعویٰ ہے۔ اس میں ہیڈنگ میں بتایا گیا ہے کون سا کورٹ ہے، بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب ضلع نارتھ وزیرستان مقام بنو۔ اس کے بعد جو مدعی ہے اس مدعی کا نام ہے رسول خان ولد محمد ایوب، پھر سکنہ ایڈریس بتائی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ کے ساتھ تحصیل وائز سب کچھ کے ایڈریس مکمل ہو، کیونکہ جو بلف ہوتا ہے اس کو تحصیل دی جاتی ہے کہ آپ نے اس تحصیل کے جتنے بھی وہ سمن ہیں آپ نے وہ بھجوانے ہیں، پہنچانے ہیں۔ اس کے بعد بنام کس ورسز کس کے خلاف ہے، محمد عقیب خان ولد زرباتی، اور سکنہ بھی اس کا ایڈریس بھی دی گئی ہے، وہ بھی لکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو والد کا نام ہے یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ سوٹ دائر نہیں کر سکتے، پلینٹ دائر نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ہو گیا ڈیفینڈنٹ اور یہ ہو گیا پلانٹیف۔ یہ مدعا علیہ ہو گیا، اور علیہ جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے جب ڈیفینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو مدعا علیہم لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے مد جو سوٹ ہے اس کا عنوان دعویٰ ملنے ڈگری استقراریہ، یہاں پر سوٹ فار ڈکلیریشن ہے۔ اب بدیع مضمون وجہ کیا ہے، وہ مضمون لکھی گئی ہیں کہ اقرارنامہ کے تحت ہم نے اس اراضی جو 68.5 یوستے، ہمارے ہاں وزیرستان میں یوستے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم نے کیا خریدی کس سے، دار خان وغیرہ سے بیعت ہی، اور پھر 14 یوستے پر مکان تعمیر کر دیا، اور اس میں 4 کمرے ہیں، 7 برآمدہ ہیں۔ اس کے بعد جو مدعا علیہ ہے وہ مدعی کا قریبی رشتہ دار ہے، اس نے منت سماجت کی کہ یہ مکان ہمارے حوالے کر دے کرائے کے عوض، تو اس نے وہ مکان حوالے کر دیا اور 8,000 کرایہ ماہانہ مقرر کر دیا۔ پھر 2/2/2020 سے مدعا
علیہ مکان متدویہ میں رہائش پذیر ہو چکا ہے۔ اب 3 ماہ گزر چکے ہیں، مطلب 3 ماہ کا کرایہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے رابطہ کیا ہے کہ وہ جو مکان ہے وہ خالی کرائے اور مجھے قبضہ واپس کرائے۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ جو واجب الادا کرایہ وہ بھی ادا کرائے، کیونکہ مدعی کے خاندان میں کے افراد میں اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے اس مکان مذکورہ کو مدعی کو خود ضرورت ہے۔ تاہم مدعی علیہ نہ تو مکان مذکورہ کا ماہانہ کرایہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی مکان متدویہ کو خالی کر کے قبضہ واپس حوالہ مدعی کر دیا ہے، نہ قبضہ واپس کر دیا ہے۔ بدی وجہ، بدی مضمون، جو سنٹینس ہے جو عموماً لکھے جاتے ہیں نیکسٹ پیج میں آتے ہیں، وجہ جملہ افعال مدعی علیہ مبنی بر بدنیتی، یہ ہم نے یاد کرنے پڑتے ہیں، آخر میں یہ لکھنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج، دھوکہ دہی بلا جواز، بلا اختیار، خلاف قانون اور غیر قانونی ہونے کی بنا پر حقوق مدعی پر غیر مؤثر کالعدم ہے، کالعدم قرار دیا جاوے اور مدعی واجب الادا کرایہ از مورخہ 2/8/2020 سے تا تصفیہ مقدمہ، تا تصفیہ کا معنی ہے تا فیصلہ مقدمہ یا واپسی قبضہ 10% سالانہ اضافہ وصول کرنے اور قبضہ واپس حاصل کرانے کا حقدار ہے، حقدار قرار دے کر بحق مدعی برخلاف مدعی علیہ بما خرچہ مقدمہ۔ تو یہ ہو گیا مقدمہ۔ اس کے بعد مد بے میں دعویٰ ملنے ڈگری بدخلی، سوٹ فار ڈسپوزیشن، یہ دوسرا سوٹ ہو گیا، دوسرا عنوان ہیڈنگ ہو گئی، مدعی علیہ از مکان مندرجہ مد الف عرضی دعویٰ بحق مدعی برخلاف مدعی علیہ بما خرچہ مقدمہ۔ تو یہ مد الف میں سارا جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو ایک ہو گیا سوٹ فار ڈکلیریشن اور دوسرا ساتھ ہو گیا سوٹ فار ڈسپوزیشن، بے دخلی کی بھی ڈگری دی جائے، پھر اس کی اجرا ہوتی ہے کہ اس کو بے دخل کیا جائے گا، پھر ایگزیکیوشن۔ مد جیم میں دعویٰ ملنے ڈگری اجرا حکم امتناعی دوامی جو ہوتا ہے وہ پرپیچول یا پرماننٹ، تاکیدی جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری۔ بدی مضمون کے مدعی علیہ حکم دیا جائے، مدعی علیہ کو حکم دیا جاوے، یہ ہو گیا سوٹ فار انجنکشن۔ کون سے انجنکشن ہے؟ پرماننٹ انجنکشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن، وہ ذرا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ شکل و صورت تبدیل نہ کرے مکان متدویہ کی، اور کرایہ جو ہے وہ واپس کرائے، قبضہ بھی دیگر دوران کے حوالے نہ کرے، منتقل نہ کرے، جو کرایہ ہے وہ واپس کرے اور 10% سالانہ کے ساتھ اس کا انکار بھی نہ کرے، اور قبضہ واپس کرانے کا انکاری بھی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے انکار کرنے سے بھی باز رکھا جائے کہ وہ انکار بھی نہ کرے کہ میں تو نہیں دوں گا۔ تو یہ بحق مدعی برخلاف مدعی علیہ بما خرچہ مقدمہ۔ اب خرچہ بھی ساتھ لیا گیا ہے، جو کورٹ فی ہوتا ہے وہ فی بھی لکھی گئی ہے۔ یہ ہو گیا دعویٰ امتناعی ساتھ ساتھ، اس میں وہ چیزیں مینشن کرنے ہیں جس سے اس کو سے منع رکھنا ہے، کس کو؟ مدعی علیہ کو، کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اب مالیت مقدمہ بعرض کورٹ فیس، یہ لکھنا پڑتا ہے مد الف، مبلغ 15 روپے یہ ڈکلیریشن کے لیے کورٹ فیس ہو گیا، اور مالیت مقدمہ بعرض اختیار سماعت عدالت، تو یہ فیس ہو گیا جو ہے 200 روپے، اور 200 روپے ہو گئے کہ اس لیے قبضہ ڈسپوزیشن، قبضہ حاصل کرنے کے لیے، دخلیابی کے لیے اور بے دخلی کے لیے۔ تو یہاں پر تو بے دخلی ہے، ڈسپوزیشن ہے، اور اختیار سماعت کے بھی 200 فی، اور پھر 200 فی جو ہے وہ انجنکشن حکم امتناعی کا، اور اختیار سماعت کا بھی وہی 200۔ تو یہ جو کورٹ فی ہے یہ اسٹامپ پیپر کے صورت میں جو یہاں پر رقم لکھا گیا ہے پاکستانی، یہ اس کے کورٹ فیس مطلب اسٹامپ پیپر خریدنے پڑتے ہیں اور پھر پلینٹ کے ساتھ جمع کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے نیچے جناب اعلیٰ وہ جو دعویٰ کے مدعی حسب ذیل مطلب ایکسپلینیشن لکھی گئی ہے، ایک یہ لکھنا پڑتا ہے کہ معزز شریف گرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ لکھنے پڑتے ہیں اور ساتھ اٹیچڈ کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر جو جس محررہ کے اقرار نامہ محررہ لکھا گیا جو ہے تحریر شدہ، اس کے بنیاد پہ اس نے اس اراضی کو خریدا ہے، تو جس سے خریدا ہے اس کا نام بھی ذکر کرنا پڑتا ہے اور تاریخ بھی، اور پھر ادائیگی کہ وہ اس کو میں نے اتنے رقم ادا کی ہے اور قبضہ حاصل کر دیا، تو اس کا جو نقل ہے نقول وہ لفظ ہے۔ اس کے بعد
پھر یہ کہ مدعی نے اس اراضی میں سے 14 یوسط اراضی پر مکان تعمیر کر دیا۔ پھر مدعی نے مدعی آپس میں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کو یہ مکان متداویہ حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ جب بھی ضرورت مجھے ہو تمہیں آپ میرے لیے یہ مکان فوراً خالی کریں گے اور حوالے کریں گے۔ پھر مابین فریقین ماہانہ کرایہ جو ہے 8,000 روپے وہ مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد جب اس نے 3 ماہ کا کرایہ دے دیا، پھر وہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ 2 کا اکٹھے دے دیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مدعی نے کرایہ ادا کی لیکن دوسرے اور تیسرے ماہ کا کرایہ ادا نہ کی۔ مدعی نے مدعی کو اطلاع دی کہ وہ کرایہ ادا کر کے ورنہ مکان خالی کرے، جس پر مدعی نے 2 ماہ کا کرایہ ادا کیا لیکن اس کے بعد تاحال ماہانہ کرایہ ادا کرنے سے انکاری ہے۔ تو جتنے واقعات فیکٹس ہوئے ہیں، فیکٹس وہ سارے لکھنے پڑتے ہیں اور وہ سارے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد نیچے میں اور کچھ فیکٹس ہیں وہ بھی ذرا پڑھتے ہیں۔ ضرب عضب کے بعد مدعی کے کیا ہے وہ افراد بڑھ خاندان میں اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے رہائش کے لیے، ذاتی رہائش کے لیے اشد ضروری ہے اس مکان متداویہ۔ پھر یہ لکھا گیا ہے کہ اپنی ضرورت کی بنا پر جب اس کو کہا گیا کہ مکان خالی کرے اور جو واجب الادا کرائے وہ ادا کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور ٹال مٹول سے کام لے لیا۔ پھر ٹال مٹول سے کام لے کے صاف انکاری ہو گیا اور دائر کرنے کی بدی وجہ دعویٰ حاضہ دائر کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی، تو یہ ہو گیا کاز آف ایکشن۔ اور اس کے بعد بنائے دعویٰ مرحا 2(8), جبکہ بنائے محاسمت از صاف انکار مدعا علیہ ہرسہ 1 ہفتہ قبل۔ اب کب یہ واقعہ کاز آف ایکشن پیدا ہو گئی کہ یہ سوٹ دائر کرنا پڑا، تو وہ ٹائم کو بھی مینشن کرنا پڑتا ہے کہ ٹائم بار تو نہیں ہے، تو وہ ٹائم کو بھی ذکر کر دیا جو ہم نے پڑھا۔ اور اختیار سماعت جورسڈکشن کو بھی بارے میں بھی ہم نے جورسڈکشن کے بارے میں کہ اختیار سماعت جو ہے اس عدالت دیوانی ضلع نارتھ وزیرستان کو حاصل ہے، تو وہ بھی لکھنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں جو دیا گیا ہے کہ مالیت مقدمہ بارز کوٹ فیس و اختیار سماعت عدالت درج بعنوان عرضی دعویٰ ہے، وہ درج کیے گئے ہیں، مینشن کیے گئے، اور استدعا کی جاتی ہے کہ ڈگری مستدعیہ استدعا کیا گیا حسب تفصیل مندرج مد الف با اور جیم عرضی دعویٰ بحق مدعی برخلاف مدعا علیہ خرچہ مقدمہ صادر فرمائی جاوے، تو یہ ہو گئی پرے۔ اور پھر سائن کرنا پڑتا ہے، مورخہ لکھنی پڑتی ہیں، اور تصدیق عبارت و مقام بنو، آپ تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے جو کہا، جو لکھا گیا ہے وہ میرے علم اور یقین کے مطابق صحیح اور درست ہے، پھر آپ سائن کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا تصدیق۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بدلت جناب ہیڈنگ لکھنی ہے اور بیان خلفی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ بیان خلفی کو ہم کہتے ہیں ایفیڈیوٹ، تو ایفیڈیوٹ ہو گیا یہ اردو میں بیان خلفی، اور اس میں خلفاً بیان کیا کہ قبل از ہم چو قسم کا دعویٰ کسی بھی مجاز عدالت میں دائر نہ کی ہے، مطلب اسی طرح سوٹ میں نے دوسری عدالت میں دائر نہ کی ہے، اور نہ ہی زیر سماعت ہے، اور نہ اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، اور نہ کسی کوئی امر پوشیدہ رکھا گیا ہے، نہ کوئی بات چھپائی ہے۔ مورخہ لکھنی پڑتی ہے اور پھر کیا وہ مدعی کا نام اور وہ سائن کرتا ہے، تو یہ ہو گیا ایفیڈیوٹ، اور اس کی اٹیسٹیشن بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دروس پتہ جات فریقین کے جو فریقین ہیں اس کی ایڈریسز جو دیے گئے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہاں لکھا گیا ہے دعویٰ حاضہ کے ٹائٹل صفحہ پر دیے گئے پتہ جات فریقین بالکل درست و صحیح ہے، جس کے ذریعے فریقین پر سمن نوٹس بآسانی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایکسپلینیشن ایڈریسز کے بارے میں۔ اس کے بعد تو یہاں پر بدالت جناب لکھا گیا، پھر فہرست ورثاء من جانب مدعی، جناب اعلیٰ مدعی کی فوتگی کی صورت میں مدعی کا پسر مسمی کاشف رحمان مقدمہ حاضہ کی پیروی کرے گا، مرحا پھر نیچے نام مدعی کا اور وہ سائن کرے گا، یہ اس کی بھی ایکسپلینیشن دی گئی۔ تو یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں جو ضروری ہیں، اور ان سب کو پھر لکھنا پڑتا ہے، اور جو ڈاکومنٹس ہے اس کو اٹیچڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، یہ انڈیکس ہے، انڈیکس کو بھی دینا پڑتا ہے کہ فہرست دستاویزات من جانب مدعی، وہ اقرار نامہ ہے دعوے کے علاوہ، نقل رسید بابت اصول یابی، تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اس کے بعد سامنے یہ اقرار نامہ ہو گیا، اقرار نامہ بابت فروخت اراضی، اور اس میں یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے جو ہم نظر آ رہا ہے کہ 1800 روپے فی یوستا پاکستانی قطعی فروخت کیا گیا، جس کی ٹوٹل رقم اتنا ہے، اور اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے،
اور پھر یہ سند لکھ دی کہ وقت ضرورت کام آئے، اور اس کا جو میپ ہیں وہ پیمائش کی لمبائی کتنی چوڑائی کتنی ہے وہ بھی لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بیک فرٹ پہ پیج کے بیک سائڈ پہ خرید کنندہ لکھا گیا ہے کہ یہ 3 ہیں، اور خرید کنندہ وہ لکھا گیا ہے، اور اس کے انگوٹھے ہے اور گواہان جتنے بھی دیے گئے ہیں وہ سب گواہان آ گئے، اور اس کے انگوٹھے یا سائن ہیں۔ تو یہ اقرار نامہ ہو گیا۔ یہ وصولیابی بافت اراضی جو ہے اس کا رسید ہے جو پیمنٹ کی گئی ہے کہ فی اسا اتنا ہے اور اتنا رقم آتا ہے، کل 12,33,000۔ اب اس ڈیٹ کو میں نے اتنا دیا، پھر اتنا دیا، اور پھر اتنا دیا اس کی موجودگی میں دیا بدست یہاں زارجے لکھا ہے ملخان سروئی میں مثال کے طور پر، اس جگہ پہ بدست زارجے دیا گیا اور میرے دار وہ کو اصول کرایا گیا، میرے کے بیٹے کو دیا میں نے۔ اور یہ جو حجام ہوتا ہے یہاں ڈم اردو میں کہتے ہیں، ڈم کے دکان میں حجام کے دکان میں نے میرے کو دے دیا اور شہنواز کی موجودگی میں۔ اور حلوت مراد یہاں پہ کمیشن جو ہوتا ہے جو بندے لیتے ہیں، پشتوں میں حلوت کہتے ہیں، اور کمیشن جو لیتے ہیں مطلب جو 2 فریقین ہیں آپس میں سودا کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، جس میں جو گواہ ہے وہ پھر پیسے لیتے ہیں نا، اسی طرح سسٹم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ لکھا گیا ہے کہ پھر یہ سارا کچھ لکھا گیا اور سارا کاتا ختم ہو گیا، تو یہ ہو گیا رسید۔ اور اس کو جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے وہ سب آپ نے اٹیچ کرنے پڑتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہے نہیں اس کی درخواست دینی پڑتی ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے۔ تو یہ جو کچھ ہم نے پڑھا یہ صرف پلان تھا، اور اس میں جو 7 ریکوائرمنٹ تھے وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن کریں گے انگلش میں تھیوریٹیکلی، اور پھر اس کے بعد جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔